کہ ایز اے انسان اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا. انسان بنانے کے بعد دوسرا رتبہ اللہ پاک نے والدین کو دیا ہے کہ والدین اس دنیا کا سب سے انمول سب سے قیمتی رشتہ ہے. ایسے ہے جہاں والدین بننا بہت بڑا اعزاز ہے، رسپیکٹ ہے، وہاں یہ ایک آنسوار کا نام بھی ہے، وہاں پہ یہ ایک ذمہ داری کا نام بھی ہے. والدین کا دوسرا نام ہے فلکتر کو ادا کرنا. اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک امانت اولاد کی صورت میں والدین کے سپرد کی جاتی ہے تاکہ وہ اس بچے کی جو نہ بول سکتا ہے، نہ خود موو کر سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، اس ایج سے لے کر وکسن ہونے تک اور اس کے بعد بھی وہ اس کی ایسی ٹریننگ کریں کہ وہ اچھا مسلمان بنے، اچھا شہری بنے. اس لیے کہ والدین کا رول بہت وکٹی ہے. والدین کا رول بہت وکٹی ہے. والدین جس طرح کے ہوتے ہیں بچے ویسے ہی ہوتے ہیں. اور اس کو حدیث مبارکہ میں بھی صحیح بخاری میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ سے حدیث کو روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے والدین ہوتے ہیں جو اس کا مذہب تبدیل کرا دیتے ہیں. اگر والدین یہودی ہیں تو وہ یہودی بن جاتا ہے، اگر والدین عیسائی ہیں تو وہ عیسائی بن جاتا ہے، اگر والدین مسلمان ہیں تو بچہ مسلمان بن جاتا ہے. تو دیکھیے والدین کا رول کتنا ضروری ہے کہ جو والدین کا مذہب ہے وہی اس بچے نے اختیار کرنا ہے. اس کے لیے والدین کو ایکٹیو رہنا ضروری ہے کیونکہ والدین بننا کوئی مذاق نہیں ہے. کل ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور قرآن مجید کی سورہ التحریم، سورہ ابراہیم، اور جو ہم دعا ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ میری اولاد کو بھی نماز والا بنا. جو اولاد ابھی دنیا میں آئی نہیں ہوتی، چھوٹا بچہ 5-6 سال کا بھی نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی دعا مانگتا ہے. تو یہاں سے اولاد کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اسلام کیوں بچوں کی تعلیم و تربیت پر فوکس دے رہا ہے. وہ اس لیے کہ اگر آج ایک بچے کی ٹریننگ کرنے میں ہم نے غفلت برتی، ہم نے اگنورینس کی، تو اگلی پوری جنریشن، پوری نسل تباہ ہو جائے گی. کیونکہ بیس والدین ہیں. اگر والدین آج اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے تو وہ اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے اس گلستان کو، اس باغ کو جو اللہ پاک نے ادا کیا، اسے خراب کر رہے ہیں. ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ ہے کہ بچوں کی تربیت ہم تب سٹارٹ کرتے ہیں جب وہ 10, 11, 12 سال کے ہوتے ہیں. پھر ہمیں لگتا ہے ہاں اب یہ سمجھنے کے قابل ہو گیا ہے. حالانکہ قرآن و حدیث تو کچھ اور کہتے ہیں. آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ فرسٹ ڈے سے جب ایگ پلانٹڈ ہوتا ہے تب سے بچے کی لرننگ، بچے کی گروتھ، اس کی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے. جو ماں کھاتی ہے، یاد رکھیں، جو ماں بولتی ہے، جو ماں جو کچھ بھی کرتی ہے، بچہ سب کچھ اس کو آبزرو کرتا ہے. اس لیے ماں کا رول باپ سے بھی زیادہ ضروری ہے. اور وہ حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہوگی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت ماں کے قدموں تلے ہے. سنی ہوئی ہے. بلکہ ہمارے والدین یا مائیں سم ٹائم اس سے مینجمنٹ کے لیے بھی یوز کر لیتی ہیں کہ میں تو تم اگر یہ بات نہ مانی تمہاری جنت تو میرے قدموں تلے ہے. بالکل صحیح ہے، لیکن آپ اس میسج کی گہرائی پہ غور کریں کہ میسج کب آقا علیہ السلام نے دیا. جس وقت مرد بھی اتنے بزی نہیں ہوتے تھے، فارغ ہوتے تھے مرد بھی، اس وقت آقا علیہ السلام کا یہ کہنا کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے، بیسیکلی وہ ماں کو جگایا تھا کہ تمہارے بچوں کی جنت تمہارے قدموں کے تلے ہے. اب یہ تم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم ان کی تربیت کر کے جنت کا راستہ دکھاتی ہو یا دوزخ کا دکھاتی ہو. کیونکہ سیکھنا تو اس نے ماں کی گود سے ہے نا، تربیت تو ماں کی گود سے پانی ہے. اس لیے ماں کے پاس ایجوکیشن کا ہونا اور خاص کر دین کے ساتھ لگاؤ ہونا بہت ضروری ہے. میں نے کہا فرسٹ ڈے سے بچے کی لرننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. 2 ورڈز انگلش میں یوز ہوتے ہیں، گروتھ اور ڈیولپمنٹ. یہ ہوتے ہیں. گروتھ کا مطلب کیا ہے؟ اس کی فزیکل گروتھ ہوتی ہے، اس کی باڈی بنتی ہے. اور ڈیولپمنٹ کا مطلب ہے کہ اس کی ذہنی،
اخلاقی، روحانی، انٹلیکچل، یہ بھی اس کی جو ٹریننگ یا اس کی نشوونما ہے یہ ساتھ ساتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے ہم مانیں کہ سب کچھ اس کا شروع ہو گیا ہے؟ گراوید جب ہوتی ہے خاتون تو اس کو بھوک زیادہ لگتی ہے نا، تو یہ اس کی نشانی ہے کہ جو وہ فوڈ کھا رہی ہے اس کا اثر بھی بچے کو جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے جس ماحول میں وہ رہ رہی ہے، یاد رکھیں اگر ماں سٹریس والے ماحول میں رہ رہی ہے تو اس سٹریس کا اثر بھی بچے کو جا رہا ہے. اگر وہ اچھے ماحول میں رہ رہی ہے، اچھے فوڈ کو لے رہی ہے، اچھے ماحول میں رہ رہی ہے، اس سارے کا سارا اثر اس بچے پہ جا رہا ہے. تو یہ ایک ماں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسا بچہ پیدا کرنا چاہتی ہے. بچے کا موڈ، بچے کا مزاج یہ ماں سے بہت میچ کرتا ہے. آپ اس کو بے شک یہ اسلام کہہ رہا ہے کہ جس طرح کی ماں کی نیچر ہوتی ہے ویسے ہی بچہ آئے گا، کیونکہ بچہ سب کچھ زیادہ چیزیں وہ ماں سے لیتا ہے. اس لیے اسلام جو ہے وہ ماں کی تربیت پر فوکس کرتا ہے. اور دیکھیں ماں کا رول اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ ہسٹری کو دیکھیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی، آگے سے ان کے بیٹے بھی نبی ہوئے، اور حضرت نوح علیہ السلام خود نبی تھے لیکن بیٹا کافر ہوا. یہ کیا ہوا کہ ایک نبی بھی خود نبی اور بیٹے آگے سے بھی نبی، اور ایک طرف خود باپ نبی ہے لیکن بیٹا کافر. ڈفرنس کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دونوں وائفز حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ دونوں مسلمان تھی اور اللہ کی ولیہ تھی. ان کی گود میں پلنے والے بچے بعد میں نبی بنے. ادھر باپ نبی تھا حضرت نوح علیہ السلام لیکن ان کی وائف کافرہ تھی. تو بیٹے نے باپ کی تعلیمات کو ایکسیپٹ نہیں کیا، ماں کی طرف کیا تھا. یہاں سے دیکھیں ماں کا رول کتنا بکتی ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے کہ نبی کا بیٹا اپنے باپ کو چھوڑ کر کافرہ ماں کی طرف چلا گیا ہے. اس لیے ماؤں کو جنہیں اللہ پاک نے اولاد کی نعمت دی ہے یہ باقی بلیسنگ ہے لیکن ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے. اور بچے جو ہوتے ہیں چھوٹے، جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس سے پہلے 8, 6, 9 منتھ میں اسے کیسے لینگویج آتی ہے؟ جب وہ دنیا میں آتا ہے ہم اسے بولتے ہیں تو اسے کون سکھاتا ہے؟ ایک تو نیچر، اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کی رہنمائی کرتی ہے، اور دوسرا نرچنگ مدر، وہ بھی اس کی ٹریننگ کر رہی ہوتی ہے. اور بچے میں نے کہا گیلی مٹی کی طرح ہوتے ہیں. والدین گیلی مٹی کو آپ ہمارے پاس اگر ہو تو ہم جس شیپ میں اس کو بنانا چاہے بنا سکتے ہیں نا، لیکن جب وہ مٹی سوکھ جاتی ہے، جب وہ پکی ہو جاتی ہے، اگر ہم اسے اب موڑنا چاہیں تو موڑ سکتے ہیں؟ جب موڑیں گے تو کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گی وہ. تو بچے بھی کچی مٹی کی طرح ہوتے ہیں. چھوٹے بچے ہیں 6 ایئر سے پہلے جو بچوں کی ایج ہوتی ہے یہ کچی مٹی کی طرح ہوتی ہے. اس میں والدین جو کچھ بھی بچوں کو بنانا چاہیں، جو کچھ سکھانا چاہیں وہ سکھا سکتے ہیں. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ تو چھوٹے بچے ان کو کیا پتا ہے. ہم تربیت کا آغاز ہی 10 ایئر میں 9 ایئر میں کرتے ہیں. اس ایج میں تو بچوں کی سوچ اتنی ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے کہ ان کے اندر اپنی پسند اور ناپسند آ جاتی ہے. اور ابھی تو سائیکالوجسٹ نے ریسرچ کی ہے کہ اب کے جو دور کے بچے ہیں وہ سیکس اور میں اتنے وہ میچور ہو جاتے ہیں کہ سیکس اور میں ان کی اندر خواہشات پیدا ہو جاتی ہیں. ہاؤ ناؤ یس نو کی کا شعور جو پہلے دور میں 10-11 سال میں پیدا ہوتا تھا، اب 6 ایئر کے بچے جو ہے وہ اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. تو گویا وقت بھی تیزی سے بدل رہا ہے، اس لیے والدین کو بھی اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ رہنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دولت بنانے کے چکر میں، اپنا نام بنانے کے چکر میں اپنی سب سے بڑی انویسٹمنٹ کو ضائع کر سکیں. کیونکہ یاد رکھیں ایک وقت ایسا انسان پہ آتا ہے جب انسان کو نہ پیسہ، نہ جاب، نہ نام، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا. اس وقت دل چاہتا ہے کہ کاش ہماری اولاد ہمارے ساتھ ہو. کتنا پیسہ بینک بھرے ہوں گے، وہ پیسہ بھی اچھا نہیں لگتا. کتنا بڑا نام بھی انسان کیوں نہ ہو، وہ نام بھی اچھا نہیں لگتا. وہ ہے بڑھاپے کا وقت، اولڈ ایج کا جو وقت ہے، اس میں انسان کو پیسے کی نہیں، اولاد کی کیئر اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے. سوچیں آج اگر ہم نے ان کو والدین کا ادب کرنا نہیں سکھایا تو بڑھاپے میں کیسے توقع رکھیں گے کہ وہ کیئر کریں گے؟ کیونکہ آج دینے کا وقت ہے. وہ کہتے ہیں نا بیج بو گے تو درخت نکلے گا. آج ان کی اچھی تربیت کرنے کا وقت ہے، کل اس تربیت کا ریوارڈ لینے کا وقت ہے. اور میں نے کہا بچے جو ہیں نا، بچے ان کی مثال درخت کی طرح ہوتی ہے.
جیسے درخت جنگل میں بھی ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے ہیں نا، ان کی ٹہنیاں بکھری ہوتی ہیں، برانچز کوئی ادھر جا رہی ہے کوئی ادھر جا رہی ہے. اور کچھ درخت ہمارے گھر کے گارڈن میں بھی ہوتے ہیں. فرق کیا ہوتا ہے؟ جو ہمارے گارڈن میں ہوتے ہیں ہم ان کی ٹریمنگ کرتے ہیں، ان کی خیال رکھتے ہیں، ان کی برانچز کو کاٹ کر خوبصورت بناتے ہیں تو پھر وہ خوبصورت بن جاتے ہیں. بچے بھی ہمارے گلشن کے وہ باغ ہیں کہ اگر ہم ان کی اچھی ٹریننگ کریں گے تو وہ خوبصورت پودے بن جائیں گے، اور اگر چھوڑ دیں گے تو جنگل کے درختوں کی طرح وہ پھر بکھر جائیں گے. تو گویا یہ والدین کا فلکت ہے کہ وہ اپنے اولاد کی اچھی تربیت کریں. اور ایک صحابی تھے حضرت ایوب بن موسیٰ، وہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ماں باپ اپنی اولاد کو سب سے بیسٹ کیا گفٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کے خیال میں ایسا کون سا تحفہ ہے کہ جو والدین اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، کوئی والدین یا کوئی والد اپنے بیٹے کو حسن ادب یعنی اچھی تعلیم و تربیت اور اچھا اور عمدہ آداب سکھانے کے علاوہ کوئی اور بھی تو تحفہ دے نہیں سکتا ہے. یعنی سب سے بیسٹ گاوے جو ہے وہ اس کی اچھی ٹریننگ ہے، اسے اچھے اخلاق سکھانا ہے، اسے اچھی تعلیم دینا ہے. جو دنیا کی چیزیں ہیں نا یہ تو ٹیمپریری ہیں. ہم سارا فوکس بچے کو فوڈ دینے میں کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں اسے بیسٹ فوڈ دیں، بیسٹ کھلا دیں، اچھے ٹوائز لا کے دیں، اچھے گھر میں رکھیں. بلا شبہ یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچے کی اخلاقی، روحانی، اسلامی تربیت کرنا بھی یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ بچہ 2 ماہ کا ہے، 4 ماہ کا ہے، بچے روتے ہیں، اکثر والدین غصے میں آ کے بچوں کو مار بھی دیتے ہیں. اس کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ جو چھوٹے بچے ہیں جب وہ روتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے بلیسنگ ہے. اس حدیث کو خطیب بغدادی نے اپنی کتاب تاریخ بغداد میں روایت کیا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا، اگر 1 سال کا بچہ روئے اسے مارا نہ کرو، کیونکہ جب وہ پہلے 2 مہینوں میں روتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی گواہی دیتا ہے. اس کی گواہی دینے کا انداز اس کے رونے میں ہے. اور پھر فرمایا، پھر جب اگلے 2 مہینے روتا ہے تو اسے اللہ پر یقین اور توکل سکھایا جاتا ہے. اور فرمایا باقی جو 8 مہینے، پہلے 4 مہینے میں سے 2 مہینے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی توحید اور رسالت پر اس کو ایمان لانا سکھایا جاتا ہے، پھر جو اگلے 2 مہینے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور توکل سکھایا جاتا ہے. یہ نیچر اس کی ٹریننگ کر رہی ہے. اور فرمایا جو اگلے 8 مہینے ہیں ان 8 مہینوں میں اسے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا سکھایا جاتا ہے. اس لیے چھوٹے بچوں کے جو 1 سال کے ہیں ان کے رونے پر تنگ نہ پڑا کریں یا ان کو مارا نہ کریں. اور دوسری حدیث مبارکہ یہ الدر المنصور میں ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، اپنے چھوٹے بچوں کے رونے پر مارا نہ کرو، کیونکہ جب بچہ 4 منٹ تک روتا ہے تو اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے. پھر اگلے 4 ماہ روتا ہے تو مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے. اور فرمایا سال کے جب آخری مہینے روتا ہے 4 مہینے تو اپنے والدین کی بخشش کی دعا کرتا ہے. یہ کون سکھا رہا ہے؟ یہ نیچر سکھا رہی ہے، یہ قدرت سکھا رہی ہے اسے کہ اس کا جو تعلق اپنے والدین کے ساتھ ہے وہ سال کے جو 4 مہینے ہیں وہ اپنے والدین کی بخشش کی دعا کرتا ہے. یہ دیکھیں ہمارا دین کتنا بلیسنگز والا ہے کہ ہمارے بچوں کا رونا بھی عبادت بنا دیا ہے. عبادت نہیں تو اور کیا ہے، یہ عبادت ہی ہے نا، لیکن ہم اس چیز کو اور رنگ دے دیتے ہیں. بہرحال جب بچوں کی ٹریننگ کی بات آتی، میں نے کہا 7، 9 اور 10 اور 11 کی ایج میں سٹارٹ کرتے ہیں. تو ایک صحابی تھے، وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، سیاستہ میں حدیث مبارکہ ہے، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کی عمر 2 سال ہے، تو بتائیں میں اس کی تربیت کیسے کروں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، تو نے بہت دیر کر دی. اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو اس نے چلنا بھی نہیں سیکھا. تو آقا علیہ السلام فرمایا، کیا وہ دیکھ نہیں سکتا؟ کیا وہ سن نہیں سکتا؟ وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ سوچتا بھی ہے. تو دیکھیے 2 سال کی عمر میں آقا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم نے دیر کر دی. گویا 2 سال جو کچھ بھی ہم نے اس کو دیا وہ اس کے دماغ میں فیڈ ہو رہا ہے، کیونکہ بچے کا ذہن بالکل خالی ہوتا ہے.
اس پہ جو والدین لکھیں گے وہ لکھا جائے گا، یاد رکھیے گا۔ اس کے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ بلینک مائنڈ لے کر دنیا میں آتا ہے، پھر اس کے والدین جو جو اس میں فیڈ کرتے جاتے ہیں وہ تصویر بنتی جاتی ہے۔ اور والدین کے لیے ایک اور بہت اچھی حدیث مبارکہ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس کی نافرمانی نہ کرے، یعنی اپنی اولاد کو اگر وہ نافرمانی سے بچانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی نیکی اور خیر کے کاموں میں مدد کرے، یعنی اسے نیکی اور خیر کے کاموں کا راستہ سکھلائے، وہ راستہ دکھائے جس پر چل کر وہ نیک بن سکیں۔ تو فرمایا یہ اولاد کے لیے ماں باپ کی طرف سے مدد ہوگی۔ اور پھر فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ الام ہی المدرسہ، ماں یونیورسٹی ہے، ماں ایک سکول کی طرح ہے، ماں ایک مدرسہ کی طرح ہے۔ ہم بھی یونیورسٹی جاتے ہیں تو یونیورسٹی میں کیا کیا ہوتا ہے سب کو معلوم ہے۔ کیا صرف دیواریں ہوتی ہیں؟ بتائیں، اچھی بلڈنگ ہوتی ہے؟ اس میں یونیورسٹی ہمیں انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ دنیا میں جی سکے، ارن کر سکے، نام پیدا کر سکے۔ کہ مثال دے رہی ہوں میں نے، تو آقا علیہ السلام نے کیوں فرمایا الام ہی المدرسہ، کہ ماں یونیورسٹی کی طرح ہے۔ وہ صرف ایک جسم نہیں ہے بلکہ وہ علم کا، عمل کا، اخلاق کا، آداب کا، وہ جیسے یونیورسٹی کے اندر اتنے فاگ ہوتے ہیں، ان کا مثال دینے کا مطلب یہ تھا کہ ماں کے اندر یہ ساری، جس طرح کی یونیورسٹی کے اندر سارا کچھ ہوتا ہے، ماں کے اندر بھی وہ کوالٹیز ہونی چاہیے تاکہ وہ اگلی جنریشن کی کو اچھی تربیت دے سکے۔ آج جب ہم اولیاء اللہ کی بات کرتے ہیں کہ فلاں ولی جو تھے وہ اتنا عمل کرتے تھے، غوث الاعظم کے جب عمل کی مثال دیتے ہیں تو ہماری بہنیں فوراً کہتی ہیں بھئی وہ تو اس دور کی بات تھی، آج ان پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ تو سوچئے انہیں ولی بنایا کس نے؟ ماں نے بنایا۔ آپ نے واقعہ سنا نا حضرت غوث الاعظم کا کہ آپ کی ایج 6-7 کے میڈیم تھے جب آپ نے ٹریول کیا تھا ایجوکیشن کے لیے۔ جب آپ گھر سے رخصت ہوئے تو آپ کی مدر نے بولا کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا۔ پھر واقعہ آپ کو معلوم ہے سارا کہ ڈکیتی ہوئی تو انہوں نے سچ بولا اور پھر وہ سردار مسلمان ہو گیا۔ لیکن ذرا اس کے پیچھے جا کر دیکھیے کہ یہ کردار سچ بولنے والا آیا کہاں سے؟ کیا صرف زبان سے کہنے سے آ گیا؟ یقیناً انہوں نے کبھی اپنی ماں کو جھوٹ بولتے نہیں سنا ہوگا، اسی لیے وہ کردار ان کی زندگی کا حصہ بن گیا تھا۔ وہ کرامات الگ ہیں، کرامات کا ذکر میں یہاں پہ نہیں کر رہی، یہ ان کی ماں کی تربیت تھی، کیونکہ انہوں نے اپنی ماں کو بھی جھوٹ بولتے نہیں سنا تھا۔ اس لیے وہ جو وصیت تھی کہ بیٹا کسی مقام پر جھوٹ نہیں بولنا، وہ مشکل میں جھوٹ اس لیے نہیں بولا کہ پیچھے ماں کی تربیت تھی، ماں کا کردار تھا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں جن گھروں کا ماحول دین کے ساتھ جڑا ہے، اسلام کے ساتھ جڑا ہے، جن کا تعلق مسجدوں کے ساتھ جڑا ہے، ان کے بچوں کا رہن سہن، بات کرنے کا انداز دوسروں سے مختلف ہے۔ کچھ نہ کچھ تو ان کو وہ فیڈ کرا ہی رہے ہیں نا۔ اور وہ لوگ جو بالکل دین سے دور ہیں، آپ ان کے بھی گھر دیکھ لیں، ان کے بچوں کو بھی دیکھ لیں، ستور فشل فیل ہوگا، اس لیے کہ ان بچوں کو راستہ دکھایا ہی نہیں جا رہا، روشنی دکھائی نہیں جا رہی۔ تو آج شاید وہ والدین جو اپنے اولاد کی ٹریننگ کی طرف کیئر نہیں کرتے، آج ان کو نہیں لگتا کہ یہ ضروری ہے، لیکن کل جب قیامت کے دن جائیں گے تو ہم سے پوچھا جائے گا، کیونکہ یہ امانت دی گئی تھی۔ جب کوئی چیز سپرد کی جاتی ہے تو اس کا جواب مانگا جاتا ہے، اور یہ متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، سن لو، تم میں سے ہر ایک نگران ہے، ہر ایک گارڈین ہے، اور ہر ایک سے اس کی جو گارڈن شپ میں لوگ ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فرمایا آدمی اپنے گھر کا نگران ہے، میل، اسے اپنے گھر کے والوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ فرمایا عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے، نگران ہے، اسے اس گھر کے بارے میں، اور عورت کے شوہر کے گھر میں کون ہوتا ہے؟ باہر کے لوگ، اولاد ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں۔ تو گویا ماں اور باپ دونوں سے بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنے مہر کے کھلار پہنائے تھے،
کتنے شوکولادے لے کر دیے تھے, کتنے فیریے پر لے کے گئے تھے, یہ نہیں پوچھا جائے گا, بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ دین کتنا سکھایا تھا. اور آقا اسلام کی حدیث مبارکہ متفق علیہ فرمایا اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم دینا یہ والدین پر واجب ہے. تو صحابہ کرام سے یا رسول اللہ ایسی کون سی 3 چیزیں ہیں کہ جو اوبلیگاتوریس ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن مجید کی تعلیم دینا. یہ فرض ہے والدین کے اوپر کہ بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں. پھر دوسرا فرمایا میری محبت سکھانا, میری محبت پیدا کرنا یہ والدین کا فرض ہے. تو اگر اپنے اندر نہیں ہوگی تو بچوں کے اندر کہاں سے پیدا کریں گے؟ اگر خود ہم آقا علیہ السلام سے محبت نہیں کرتے ہوں گے, ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے ہوں گے, تو بتائیں بچوں کے اندر پیدا کر سکیں گے؟ کیونکہ جو ہم کرتے ہیں بچے وہی سیکھتے ہیں, جو ہم بولتے ہیں وہی کاپی کرتے ہیں. پھر تیسرا فرمایا کہ میرے اہل بیت کی محبت, میرے اہل بیت کی محبت کرنا بھی اپنے بچوں کو سکھاؤ. اور فرمایا یہ ابلیگاتوریس کا ہے, یہ ضروری ہے, یہ والدین کا فرض ہے کہ اس کو وہ ادا کریں. اور ہم سب جو ہیں, ہم سب کی اچھی بات ہے, یہ کوشش ہم کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, پائلٹ بنے, اچھی بات ہے. لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ان کی آخرت کیسی ہوگی؟ کیا صرف ڈاکٹر بنانے کے لیے اللہ پاک نے بچوں کو یہاں پہ بھیجا ہے, یا ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے کہ بچوں کو ڈاکٹر بنا دیں, انجینئر بنا دیں, پائلٹ بنا دیں؟ یہ جتنے بھی تھیتل ہیں یاد رکھیں یہ صرف دنیا کے لیے. جب مر جاتے ہیں تو کیا یہ تھیتل وہاں کام آئے گا؟ کیا کسی کوئی انجینئر ہے تو وہاں پہ ربات مل جائے گا؟ یہ تو انجینئر تھا کیونکہ یہ بلڈنگز بنا رہا تھا, سول انجینئر تھا, اس کو ٹائم نہیں ملا, اس کو ربات دے دیتے ہیں, اس کی نیکیاں کم ہیں. انجینئر بنانا اچھی بات ہے, ضرور بنائیں. ڈاکٹر بنانا اچھی بات ہے, ضرور بنائیں. جو بھی ارکے سے ہیں اس پہ بچوں کو ضرور موٹیویٹ کریں, لیکن ساتھ ساتھ اچھا مسلمان بھی بنائیں. ہمارا فوکس ایک طرف ہے. ہم پاکستانیوں کے اندر معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ چلتا ہے, فلاں کی بیٹی ڈاکٹر ہے, اپنی کوئی بنانا بنائیں, چاہے اس کو مار مار کے بنائیں, پریشرائز کر کے بنائیں کہ ہماری تو ناک کٹ جائے گی اگر ہماری بیٹی ڈاکٹر نہ بنی, ہمارا بیٹا ڈاکٹر نہ بنا. بتائیں ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم انسانیت کی خدمت کے لیے تیار نہیں کرتے کہ ہم بچوں کے اندر یہ نہیں بتاتے. وہ تو جب وہ اس طریقے کو اختیار کر لیتے ہیں تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے خدمت بھی کرنی ہے, ورنہ پہلا فوکس نام ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ماں ہوں, ڈاکٹر کی بیٹی, میری بیٹی ڈاکٹر ہے, میرا بیٹا ڈاکٹر ہے, میری بیٹی انجینئر ہے, میرا بیٹا انجینئر ہے. پیچھے سوچ خدمت نہیں ہوتی. وہ تو بعد میں جا کے بچوں کی لاک ہے کہ انہیں شعور آ جائے کہ اگر یہ ہمیں ڈگری مل گئی ہے تو ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے. ورنہ خود بتائیں, آپ سب بیٹھے ہیں, آپ میں سے بہت سی کی بیٹیاں بھی ہیں, بیٹے بھی ہیں, خود بھی لگے ہیں. کبھی ہمارے والدین 100 میں سے کوئی 2-3 ہوں گے جو یہ سوچتے ہوں گے کہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو اس پروفیشن میں اس لیے بھیج رہی ہوں کہ یہ انسانیت کی خدمت کرے. بتائیں ایسا ہے؟ آپ سب یہاں پہ بیٹھے ہیں. تو جب ہماری نیت ہی نہیں ہے, نیکی کی نیت ہی نہیں ہے, ہی دنیا کمانا ہے, تو پھر پھل بھی ویسے نکلیں گے. جیسا بیج بوئیں گے پھر پھل بھی ویسے ہی نکلیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم گندم بوئے اور چاول نکلیں. تو جو بیج ہم بوتے ہیں وہ ہے ہی دنیا داری ہے, دنیا کا نام, دنیا کی عزت, دنیا کی ویلیو کے لیے ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو دنیا تو ہے ہی ٹیمپریری چیز ہے. جیسے انہوں نے وہ نعت میں کہا کہ دنیا تو ایک دھماکے سے گانگ جب موت آ جاتی ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. پھر کہاں گئے دنیا کے نام, کہاں گئی دنیا کی عزتیں, پھر کچھ بھی نہیں بچتا ہے. اس لیے جن کے بچے بڑے ہو چکے ہیں ان کا تو لیول گیا, لیکن پھر بھی وہ ہاتھ نہ اٹھائیں. آج کل والدین بچوں کے غصے سے ڈر کر ان سے بات نہیں کرتے. تو قصور بچوں کا نہیں ہے, میں سمجھتی ہوں والدین کا ہے. جب ان کو سکھانے کا وقت تھا تب ہم پیسہ کمانے کے چکر میں تھے. بڑی بڑی کوٹھیاں, ولاز, کاریں, اور کاریں بھی ہیں, ولے بھی ہیں, بینک بیلنس بھی ہیں, لیکن اولاد نہیں ہے اپنی. آج ان سے شکوہ نہ کریں. ہمارے والدین کہتے ہیں آپ کے لیے قربانیاں دی ہیں. کیا فائدہ اسی قربانی کا؟ میں یہ نہیں کہتی خواتین کام نہ کریں, مرد نہ کریں, لیکن ماں کا رول وکتی ہے. اگر ہسبینڈ بھی کما رہا ہے تو بچوں کی خاطر ماں 50% جاب کر لے. جو پہلے 6 سال ہیں بچے کے,
یہ بہت وقتی ہوتے ہیں، ماں کے لیے بھی اور بچے کے لیے بھی، کیونکہ اس 6 سال کے عرصے میں جتنی ضرورت بچے کو ماں کی ہوتی ہے اتنی کسی اور کی نہیں ہوتی ہے۔ شریعت نے کیوں ماں پہ فوکس کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ خود بھی دیکھ لیں، ہم بڑے بھی ہو چکے ہیں، زیادہ اٹیچمنٹ کس کے ساتھ ہے؟ یہ نیچرلی ایک ریلیشن شپ ہو جاتی ہے نا بلٹ، تو ماں کے ساتھ نیچرلی جو باؤنڈ ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ باپ کے ساتھ وہ بہت مشکل سے ڈیولپ ہوتا ہے، جو ماں کے ساتھ نیچرلی ہو جاتا ہے۔ تو جو پہلے 6 سال ہیں بچے کے لیے وہ کروشل بھی ہیں، کیونکہ وہ سیکھ رہا ہے، وہ لرن، اسے کچھ پتا نہیں کیا غلط ہے کیا ٹھیک ہے۔ جو ہم نے اس کو دینا ہے، کیونکہ آقا اسلام نے فرمایا کہ بچوں کے ساتھ جو وعدہ کرو وہ پورا کیا کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ تم ان کے خدا ہو۔ یعنی بچے جو ہے وہ والدین پر اعتماد کرتے ہیں، اس لیے جو کچھ تم ان کو دو گے وہ برا یا اچھا ہوگا، ان کے اندر تو یہ کیپیسٹی نہیں ہے ابھی یس اور نو کی، اچھے اور برے کی، تو والدین نے سکھانا تھا۔ اور اس کے لیے میں کچھ ٹپس دینا چاہوں گی جن کے بچے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں۔ دیکھیں ہم دنیا کا مثلا اسکول جاتے ہیں تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں اگر آپ کا 6 پوائنٹ آیا، آپ نے ٹاپ کیا، آپ کو ٹوائز لے کے دیں گے، آپ کو پھر یہ پہ لے کے جائیں گے، اس کی پسند کی گیم لے کے دیتے ہیں، شوکولادے جو بھی بچوں کو پسند ہے وہ لے کے دیتے ہیں۔ تو بچوں کی جو اگر ہم نے تربیت کرنی ہے، وہ جو آپ نے واقعہ سنا ہے حضور گنج شکر کا، بابا فرید، میں اس سے واقعہ لے کر جاتی ہوں کہ آپ نے سنا ہے نا کہ وہ چھوٹے سے تھے تو ان کی والدہ نے ان کو بولا کہ بیٹا نماز پڑھو۔ انہوں نے پوچھا نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ ابھی بہت چھوٹی ایج تھی، جتنی ان کی ایج تھی اس لیول کا ماں نے جواب دیا۔ ان کو شکر میٹھا بہت پسند تھا، تو انہوں نے کہا بیٹا جو شخص نماز پڑھتا ہے اللہ اسے شکر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا شکر ملتی ہے، پھر میں پڑھوں گا۔ تو ماں ہر روز جو ہے وہ ان کے نماز کے وضو جب کرنے جاتے تو شکر نیچے بچھا دیتی، جب وہ نماز پڑھتے جسے مل جاتی، تو ان کا ایمان مکمل ہوتا گیا کہ واقعی بندہ جب نماز پڑھتا تو شکر ملتی ہے۔ یہ ان کا ایک وے تھا ٹریننگ کا کہ جو بچے کی کمزوری تھی اسے عبادت کے ساتھ جوڑ دیا، جو بچے کی پسند تھی اسے اللہ کے دین کے ساتھ جوڑ دیا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا بڑے ہو چکے تھے تو وہ نماز پڑھنے چلے گئے، شکر رکھنا بھول گئی۔ جب دیکھا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے تو وہ خود بھی اللہ والی تھی، خود بھی نمازی تھی، تو بچہ بھی نمازی بنانا، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کوئی باری تعالیٰ آج میرا پردہ ظاہر ہونے والا ہے، میں نے تیرے نام کے لیے، تیرے دین کے ساتھ جوڑنے کے لیے، نماز کی محبت پیدا کرنے کے لیے میں نے تیری بارگاہ میں جھوٹ بولا، لیکن باری تعالیٰ میری نیت بری نہیں تھی، میں تو اسے مسئلے سے محبت کرنا سکھا رہی تھی، باری تعالیٰ آج میری لاج رکھ لے، کیونکہ آج اگر پردہ اٹھ گیا تو میرے بیٹے کا تو دین سے اعتماد ختم ہو جائے گا، تو باری تعالیٰ آج میری لاج رکھ لے۔ تو جب دعائیں خلوص سے مانگی جاتی ہیں نا تو رد نہیں ہوتی۔ تو پھر جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے دیکھا وہ شکر ان کے جائنماز کے نیچے پڑی تھی۔ تو یہاں پہ ماؤں کے لیے بھی سبق ہے کہ اپنے بچوں کی جو ٹریننگ کرتے ہیں تو ہم جو باقی دنیاوی چیزوں کے ساتھ ان کو جو ہم کہتے ہیں نا بچوں کو کہ آپ نے یہ کام کر لیا تو آپ کو یہ لے کے دیں گے، کہتی ہیں نا مائیں، اور سم ٹائم بھول جاتی ہیں، بچے بےچارے یاد بھی کراتے ہیں۔ بچوں کو جب اس طرح کی کوئی چیزیں وعدے کرتے ہیں تو یہ نہ بھولا کریں، کیونکہ اگر ہم آج بھولتے ہیں نا تو کل بچوں کی یہ ٹریننگ ہو رہی ہے، کل جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے بچے بھی ہم سے وعدے کریں گے اور بھول جایا کریں گے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا بچوں سے جب وعدے کرو تو ان کو پورا کیا کرو۔ اور یہ تو مثال آج 100 سال پہلے کی میں نے آپ کو دی ہے، اس دور کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ کیسے پاسبل ہے آج کے دور میں بھی، جن سے میں نے پڑھا حضور شیخ الاسلام، انہوں نے اپنے بچپن کا واقعہ سنایا کہ وہ 4 سال کے تھے تو کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی تو کیا دیکھا، ان کے بابا رات کے وقت تہجد سے پہلے مسجد اپنے گھر میں مصلی پر رو رہے تھے، تو ان کی آنکھ کھل گئی۔ تو انہوں نے اپنی ماما سے پوچھا کہ بابا کیوں رو رہے ہیں، کیا انہیں کسی نے مارا ہے؟ تو ان کی جو ماں تھی انہوں نے، ڈاکٹر صاحب کی والدہ نے بولا جا کے خود اپنے بابا سے پوچھے کہ وہ کیوں رو رہے ہیں۔ تو 4 سال کی ایج میں ڈاکٹر صاحب نے اپنے والد سے پوچھا کہ بابا میں اکثر دیکھتا ہوں کہ آپ رات کو جائنماز پر روتے رہتے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا بیٹا میں اللہ کی محبت میں روتا ہوں، مجھے اس سے سکون ملتا ہے۔ تو انہوں نے پھر اپنے بابا سے پوچھا اگر میں روؤں، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بابا اگر میں کروں گا تو کیا اللہ مجھ سے محبت کرے گا؟ یہ 4 سال کی ایج ہے،
4 سال کی ایج میں اپنے گھر میں یہ پریکٹس ہوتے دیکھی، اپنے باپ کو اپنی ماں کو مصلے پر دیکھا، تو یہ سوال ذہن میں آیا کہ کیوں روتے ہیں؟ اور پھر 4 سال کی ایج میں خود بتاتے ہیں کہ 4 سال کی نماز میں 5 نمازیں پوری پڑھتا تھا 4 سال میں، اور خود کہتے ہیں کہ مجھے سون حلوہ بہت پسند تھا. تو کہتے ہیں میرے بابا جب خود تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو گرم دودھ کرتے، اس میں شکر ملاتے اور سون حلوہ لے کر آ کے میرے روم میں آتے اور بس آہستہ سے کہتے بیٹا طاہر آپ کے لیے سون حلوہ رکھ دیا ہے. تو کہتے ہیں جو ہی سون حلوے کا نام سنتا 4 سال کی میری آنکھ کھل جاتی. تو میں سون حلوہ بھی کھاتا، دودھ پیتا اور اپنے بابا کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھا کرتا تھا. آپ اس دور کو دیکھیں، وہاں شکر ملا کرتی تھی. اب جو دور چونکہ بدل گیا تھا نا، تو اب بیٹے کی پسند شکر نہیں سون حلوہ تھی، تو ان کو وہ پرووائڈ کیا گیا. اور اگر آپ قرآن مجید سے دیکھیں، آپ سورہ مریم کو دیکھ لیں، سورہ آل عمران کو دیکھ لیں، حضرت جو مریم علیہ السلام تھی، ان کے حجرے میں آپ نے سنا ہے نا، کہانی سنی ہوگی کہ ان کے حجرے میں ہر طرف پھل ہی پھل ہوتے تھے. تو وہ پھل کیوں آتے تھے؟ کیونکہ وہ چھوٹی بچی تھی، اس دور میں چونکہ تھے ہی پھل. تو اللہ پاک نے عبادت کی موٹیویشن دینے کے لیے کہ عبادت کرو تو پھل ملتے ہیں، وہ ان کے حجرے میں وہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے وہ پھل دیتا تاکہ عبادت کے ساتھ اس کا شغف رہے، عبادت کے ساتھ جڑی رہے. تو یہ ہمارے لیے اگزامپل اللہ پاک نے دی ہیں کہ اگر اولاد کو عبادت کے ساتھ دین کے ساتھ جوڑنا تو ان کی پسند دیکھو کہ ان کی پسند کیا ہے، اس پسند کو پھر دین کے ساتھ جوڑ دو. کیونکہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، اس کو تو شعور نہیں ہوتا، لیکن میں اپنی مثال آپ کو دیتی ہوں. میں بہت چھوٹی سی تھی، میرے ابو جمعہ پڑھنے کے لیے مجھے ساتھ لے کے جاتے تھے، تو وہاں پہ نعت پڑھوایا کرتے تھے. تو جتنے انکل تھے وہ پیسے دیتے تھے خوشی میں آ کے. تو اگلے جمعے میں ابو جی سے پہلے تیار ہوتی تھی کیونکہ پیسے ملیں گے. بہت چھوٹی ہے تھی، اس چیز کا شعور نہیں تھا. بھلے وہ مجھے پیسے ہی کے لیے جاتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ جا کے پھر مجھے شعور ہوا کہ نہیں، نعت پیسے کے لیے نہیں پڑھنی ہے. ایک مثال میں نے آپ کو اس لیے دی ہے کہ والدین، دنیا کی وہ والدین اپنی اولاد کو جو کچھ بنانا چاہیں وہ بنا سکتے ہیں، لیکن یہ میراکلز نہیں ہوں گے. ہم میراکلز کا انتظار کرتے ہیں، ہمیں کوئی سیکریفائس نہ کرنا پڑے، ہمارے بچے نیک ہوں، ناروے میں بھی رہیں، دنیا کے بیسٹ یونیورسٹیز میں بھی جائیں، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے. تو ایسا نہیں ہوگا. یوبے کرنا پڑے گا، سیکریفائس کرنا پڑے گا، خود عمل کر کے دکھانا پڑے گا. آج بہت سی عورتیں آ کے کہتی ہیں، ہم کہتے ہیں بچوں کو نماز پڑھیں، کہتے ہیں آپ خود تو پڑھ لو. کیونکہ اب کا جو دور ہے، یہ 50 سال والے بچے نہیں ہیں پہلے والے. 50 سال جو لوگ پہلے پیدا ہوئے وہ دور اور تھا. وہاں پہ کیا تھا؟ میڈیا نہیں تھا، جو کچھ تھا ساری کائنات ماں باپ تھے. اس لیے بچے ماں باپ کی ہر بات A to Z مانا کرتے تھے اور مانتے تھے. یہ سب بیٹھے ہیں، ایسا ہی تھا، کوئی اور سورس آف کمیونیکیشن تھا ہی نہیں. اس لیے جو والدہ نے کہہ دیا، جو باپ نے کہہ دیا، جو ماں نے کہہ دیا، اس پہ لبیک کہتے تھے. لیکن آج کا دور کیا ہے؟ بچہ پیدا ہی آئی فون کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ خود دیکھ لیں، وہ دنیا میں آ رہا ہے تو پوری ٹیکنالوجی اس کے گھر میں، اس کے بیڈ پہ ہے. ایسے میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو حکم دیں گے وہ مانے گا؟ نہیں. اس سے پہلے ہمیں فوربلدے بننا ہے، پہلے اپنے عمل کو درست کرنا ہے. یاد رکھیں، اگر ہمارا عمل، اور راستے میں آتے ہوئے تسمیہ سے میری بات ہو رہی تھی، میں نے کہا ہم تو 3 کلچر کے اندر پل رہے ہیں. ہمارے بچوں کو 3 کلچر کے ساتھ فائٹ کرنی پڑتی ہے. ایک کلچر سکول یونیورسٹی کا ہے، ایک کلچر گھر کا ہے، اور ایک کلچر مسجد کا ہے. سکول میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، وہاں کچھ اور ملتا ہے. گھر آتے ہیں، وہاں کچھ اور ملتا ہے. مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کچھ اور ملتا ہے. ایک بچہ، ایک ذہن، ایک دل، ایک روح، وہ کہاں کہاں فائٹ کرے گا؟ بتائیں. جو آپ سب بیٹھے ہیں، آپ کو ایسا کوئی اتفودرنگ نہیں تھا، کوئی چیلنج نہیں تھا، کیونکہ آپ سب کے لیے ایک پاکستان، ایک جیسا اسلام، ایک جیسا کلچر تھا. ادھر یورپ میں آ کے دیکھیں، لوگ 2 کہتے ہیں، میں 3 کہہ رہی ہوں. 3 کھلتوریں، کیونکہ ہمارے گھروں کا ماحول اسلامک نہیں ہے. ہمارے گھروں کا ماحول پاکستانی ہے، پنجابی ہے. ایسا ہی ہے. جس سٹی سے ہم آئے، ہمارے گھر میں وہ کلچر پلتا ہے اور چلتا ہے. تو بتائیں بچے کس کو اڈاپٹ کریں؟ وہ کنفیوز ہیں کہ جب ماں باپ کو دیکھیں، تسبیحاں بھی پڑھتے ہیں، میلاد پہ بھی جاتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن جھوٹ بولتے ہیں.
بتائیں کیا ایسی نماز. آج سے 5 دن پہلے مجھے ایک لڑکی نے کال کی, اس نے کہا باجی مجھے بتائیں کیا اسلام اسے کہتے ہیں کہ آپ صدقہ و خیرات بھی کریں, حج بھی کریں, عمرہ بھی کریں, ہر ہفتے کسی درس پر بھی جائیں, لیکن بچوں کو اگنور کریں, یہ اسلام کہتا ہے؟ میں اس کو کیا جواب دوں آگے سے؟ ہم اسلام کو مس یوز کر رہے ہیں. ہم نے اسلام کا ظاہر جو ہے وہ اپنا لیا ہے, لیکن اسلام کی ڈیپتھ کو, اس کی روح کو ہم بھول چکے ہیں. اس لیے آج کی ینگ جنریشن دین سے کیوں دور جا رہی ہے, اس کی ایک وجہ ہم سب بھی ہیں, کیونکہ ہم دین کو اس طرح امپلیمنٹ نہیں کرے جس طرح کرنا چاہیے. اگر بچے جب باہر جاتے ہیں, کوئی چیز دیکھ کے آتے ہیں, کچھ سیکھ کے آتے ہیں, تو گھر آ کے اگر ماں سے بات کرتے ہیں, کہتی ہیں چھپ کرو, توبہ توبہ گل نہیں کرنی, یہ تو گناہ ہے. تو پھر وہ کس سے پوچھیں؟ پھر ظاہر اپنی فرینڈ سے, اپنے کلچر کے لوگوں سے پوچھیں گے, پھر وہ کیا والدین کریں گے. تو آج ایک گیپ بھی ہے بچوں اور ماں باپ کے درمیان, یا رکھا جا چکا ہے. اب وہ آنکھ کے اشارے سے چلنے والے بچے نہیں ہیں. آج کے بچے دلیل مانگتے ہیں, ریفرنس مانگتے ہیں کہ کیوں ہم کریں کیوں نہ کریں. آپ خود بتائیں, ایسا نہیں ہے؟ آپ بچے سے بولیں یہ کرو, وہ کہتا ہے میں کیوں کروں. تو اس کیوں کا جواب دینا پڑے گا. اس کے لیے آپ دیکھیں, ہم ناروے, اب تو پاکستان میں بھی پیرنٹس شپ کے کورسز ہوتے ہیں, والدین کی کونسلنگ کی جا رہی ہے, کیونکہ آج کل کے دور میں بہت مشکل ہے ایز اے پیرنٹس اپنے رول کو ادا کرنا, کیونکہ ہر چیز ہمارے گھروں میں میڈیا کی صورت میں آ چکی ہے. ایسے میں ہم نے غفلت برتی تو پورا ایک جنریشن کا گیپ پیدا ہو جائے گا. اس لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ماں کا دین کے ساتھ تعلق ہونا بہت ضروری ہے. یاد رکھیں, دنیا کا کتنا بڑا عہدہ بھی ماں کے پاس ہوگا, جب تک دین ساتھ نہیں ہوگا وہ فیل ہے ماں. یاد رکھیں, لکھ لیں میرا کسی کاغذ پہ یہ بات, کہ ماں کا دین کے ساتھ تعلق ہونا بہت ضروری ہے. آپ خود یہاں پہ بیٹھے, ہم نہیں کہتے ہماری امی ایسے کرتی تھی تو میں کرتی ہوں, کہتے ہیں نا. وہ جو کلچر, وہ ماحول جو ماں نے گھر میں سکھایا ہوتا ہے وہی آج ہمارے گھروں میں آیا ہے. تو سوچیں ہمارے بچے کل کیا لے کے اپنے گھروں میں جائیں گے. تو پہلی بات ہے کہ ماں کا دین کے ساتھ تعلق ہونا بہت ضروری ہے. نمبر 2, پہلا کیا ہے کہ ماں کا دین کے ساتھ تعلق ہونا بہت ضروری ہے, دین کی سوجھ بوجھ ہو. نمبر 2, گھر کا ماحول, یہ بہت ضروری ہے کہ گھر کے ماحول کو اسلامی بنائیں. جب تک گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہوگا, جس برتن میں ڈال کے دینا ہو نا, اگر وہ صاف نہ ہو تو کھانا بہت قیمتی, بہت مزے کا کیوں نہ ہم کھاتے ہیں. بتائیں, بہت اچھا کھانا بنایا ہو, ایک گندے ٹرے اور ڈش میں لا کے ہمارے سامنے رکھیں, ہم کھائیں گے؟ ہم سب سے پہلے تو پلیٹ کو دیکھیں گے وہ صاف ہے کہ نہیں ہے, گلاس صاف ہے کہ نہیں ہے. تو یہ گھر برتن ہے جس میں ہم بچوں کو پال رہے ہیں, اس برتن کا صاف ہونا ضروری ہے. گھر کے ماحول کو اسلامک بنائیں. اسلامک سے مطلب یہ نہیں کہ 24 گھنٹے تسبیحاں ہوں یا نمازیں ہوں, نہیں. جو ٹائم بچوں کے ساتھ ملتا ہے, دنیا ڈسکس کرنے کی بجائے دین ڈسکس کریں. جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ انہیں اسپائڈر مین کی وہ ویڈیو دکھائی جاتی ہے, سپر مین, سنڈریلا اور نہ جانے کیا کیا. ہم بچوں کو آج کل تو موبائل اور یہ کارٹون اور یہ کہانیاں بارنے وقت کے طور پہ یوز ہو رہی ہیں. یہ فیک کردار ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں. ہمیں جنات کی اور بادشاہوں کی کہانیاں ہماری مائیں, دادیاں, نانیاں سناتی تھی نا, ایسا ہی ہے نا. تو ان کے جو اسلام کے ریئل کریکٹر ہیں ان کے بارے میں بتائیں, تاکہ ان کے اندر دین کی, اسلام کی, صحابہ کرام کی, اہل بیت کی محبت پیدا ہو. ہمارے بچوں کو اس چیز کا نہیں علم ہے. آپ ان سے پوچھیں اسپائڈر مین کون ہے, ہر بچہ اس کی A to Z بتائے گا. تو کہاں سے یہ نالج آیا؟ گھر سے آیا, موبائل سے آیا, ماں نے سکھایا. کیونکہ ماں سوچتی ہے تھوڑی دیر کے لیے چپ کر کے تو بیٹھ جائے نا, میری جان چھوٹے. وہ جان چھوٹتی نہیں ہے, وہ جان لٹکتی ہے. کیونکہ بچے کے ذہن میں اسپائڈر مین رہتا ہے, بچے کے مین میں سپر مین بننا ہوتا ہے. وہ سپر مین کیا کرتا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ اسپائڈر مین کی جو وہ ویڈیوز ہیں وہ کیا سکھاتی ہیں؟ ٹالرنس سکھاتی ہیں, دے لے کرنا سکھاتی ہیں, رسپیکٹ سکھاتی ہیں. وہ تو ون کرنا ہی سکھاتی ہے, چاہے کچھ بھی سب کا نقصان کر دو لیکن ون کرنا ہے. تو بچوں کو اور پریسز نہ بنائیں کہ ہر چیز آپ کی ہے, آپ سب سے اچھے ہو, بلکہ جب بہن بھائی بھی ساتھ بیٹھے ہوں تو بچوں کو دے لے کرنا سکھائیں. خاص کر جب محافل میں جاتے ہیں
جب صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو بچوں کو بولیں وہ کریں. جو ان کی پاکٹ منی آپ دیتے ہیں وہ ساتھ ساتھ سکھائیں بچوں کو کہ یہ جو آپ کو پاکٹ منی ہم دے رہے ہیں نا، اس میں سے آپ نے اتنے % اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، آپ کو بلیسنگز ملیں گی، آپ کو ریوارڈ ملیں گے. پھر جتنے والدین یہاں پہ بیٹھے ہیں سب سے پہلے کوشش کریں خود نماز پڑھیں. اس کے بعد جیسے بچوں کو اسپل پسند نہیں آتی ہیں، بچے کہتے ہیں میں نے لینی ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ والا کام کر لو پھر آپ کو دیں گے. میں آپ کو ایک ٹپ دیتی ہوں جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا. وہ کہتے ہیں میرے پوتے پوتیاں بھی ہیں، تو کہتے ہیں میں ان کے والدین کہتے ہیں کہ اس ہفتے کی 5 نمازیں پوری 7 نمازیں پوری 35 نمازیں پوری ہوں گی، 1 ویک کے بعد آپ کو یہ اسپل ہم لے کے دیں گے. وہ تو ویسے بھی لے کے دینی ہے، بچوں کو ٹوائز ویسے بھی لے کے دینے ہیں. تو اس کو عبادت کے ساتھ قرآن مجید کے ساتھ جوڑیں تاکہ ہماری نسلوں کے ایمان بچ جائیں. آج سب سے جو چیز جس پر ہم توجہ نہیں دیتے وہ ایمان ہے. اس سب سے واقع ہو گیا ہے. اگر ایمان نہیں رہے گا تو اس جسم اور بت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایمان کا ہونا ضروری ہے. اور جو لوگ اپنی اولاد کی اچھی، ویسے بھی والدین جو بھی کوئی کام کرتے ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیتا ہے. لیکن اگر وہ جو کہا نا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، تو اگر آپ واقعی سوچتے ہیں کہ میں ایسی ماں ہوں، بچوں کو تو بعد میں بولیں نا، پہلے سوچے خود مائیں کیا میں ایسی ماں ہوں، واقعی جنت میرے قدموں تلے ہو سکتی ہے. پاکستان میں کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ٹی وی پہ، وہ اپنی ماں کے پاؤں دھو رہے تھے اور پاؤں دھو کے اس کا پانی پی رہے. یہ دین کا ان کو سمجھ نہیں ہے کہ پاؤں دھونے سے جنت نہیں ملے گی. یہ ہمارے پاکستان میں وہاں بہت سے مفتیان کرام ہیں، ہر گھر میں مفتی اور مولوی ہیں، علماء بیٹھے ہیں، وہ ماں کے پاؤں میں نے خود دیکھا ہے وہ دھو رہے اور پی رہے. کیوں جی؟ ہماری ماں کے قدموں تلے جنت ہے. تو پلیز ایسی ماں نہ بنے اور نہ ایسی اولاد بنائیں. ظاہر ہے یہ کہاں سے انہوں نے سیکھا ہوگا؟ یہ گھر سے ہی اوریجنیٹ ہوا نا، نیا دین کے پاؤں دھو کر پیئیں تو جنت مل جائے گی. وہ یہ نہیں تھا، وہ یہ تھا کہ وہ ماں کے قدموں کے نشانوں پر چلیں، ان فٹ سٹیپس کو دیکھیں جہاں آپ کی ماں چلتی ہے. تو یہ ماں کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں کون سے راستے پہ چل رہی ہوں. جس مجلس میں بھی ہم جاتے ہیں نا، اب دیکھیں چھوٹے سے بچے آپ خود دیکھیں، وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، اچانک بچے ایسا ورڈ بولتے ہیں جو ہم نے کبھی سکھایا نہیں ہوتا. تو وہ کہاں سے آ جاتا ہے؟ وہ کبھی باپ نے بولا ہوتا ہے، کبھی ماں نے بولا ہوتا ہے، کسی بہن بھائی نے بولا ہوتا ہے. بچے اتنی جلدی پک کر لیتے ہیں اس لفظ کو. جن گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، ماں باپ کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، وہ بچوں کے اندر وہ ساری چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں. جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں جس گھر میں عورت کی رسپیکٹ نہیں ہوتی، یا خواتین اکثر، پہلے تو یہ تھا نا کہ گھر میں عورتوں کی رسپیکٹ نہیں ہوتی تھی، اب معذرت کے ساتھ باپ کی رسپیکٹ نہیں ہوتی. اب عورتوں کا پلہ بھاری ہو گیا ہے، اب عورتوں کا پلہ اس دور میں بھاری ہو گیا. اب باپ کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی ہے. تو جو لوگ آج اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہوں گے نا، جو لڑکیاں دیکھ رہی ہیں کہ میرے باپ کی رسپیکٹ نہیں ہے، تو کل وہ ہسبینڈ کی بھی نہیں کرے گی. اور ریسنٹلی پچھلے مہینے خاتون سے میری بات ہوئی تو اس نے کہا کہ میرا ہسبینڈ بہت زور سے سنورکے کرتا تھا، تو میں نے اسے رات کو روم سے باہر نکال دیا کیونکہ میں نے صبح جاب پہ جانا تھا. تو میں نے آگے سے بولا کہ آپ کا دل نہیں کانپا؟ کہتی ہیں تو کیا ہے، اب بندہ سوئے بھی نہ رات کو. جب یہ سوچ ہے ہماری، تو پھر جو بچے، ان کے گھر میں بچوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے باپ نے باہر رات گزاری ہے، کیا ہم نے میسج دیا اپنی اولاد کو. یہ دیکھنے میں تو بڑی مذاق والی بات ہے، لیکن اس کے اندر بہت بڑا میسج ہے. یاد رکھیں جہاں ماں قدموں تلے جنت ہے نا، وہاں باپ جنت کا دروازہ ہے. ماں اور باپ دونوں ایکول ہیں. اگر ہمارے ہاں یہ بھی ہے، ہم ماں کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم سب کچھ ماں کو سمجھتے ہیں، حالانکہ باپ کی بھی قربانی ہوتی ہے. یہ ماں کا فرض ہے. میں اکثر دیکھتی ہوں یہاں پہ ماں جو ہے وہ غلطی کر دیتی ہے، وہ بچوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیتی ہے، باپ کے مخالف کر دیتی ہے. کیونکہ بچوں کو کیا پتا اس چیز کا، کون سکھاتا ہے انہیں؟ ماں سکھاتی ہے. تو عورتوں کو پتا ہوتا ہے کہ بچے ہمارے ہاتھ میں، اس لیے خود مضبوط ہو جائے، بچوں کو اپنے ہاتھ میں کر لو. وہ کلّا کی کرے گا، یہ نہیں پتا قیامت کے دن وہ اس کی جواب دے ہے. تو جہاں پر ماں کی رسپیکٹ کرتے ہیں وہاں باپ کی رسپیکٹ کرنا بھی ضروری ہے. کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. تو ماں اور باپ دونوں وقتی دے رہے ہیں.
لیکن جو والدین ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اولاد کی تربیت میں آج غفلت نہ برتیں. اگر آج انہیں ایٹیکیٹ نہیں سکھائیں گے تو جب وہ بڑے ہو جائیں گے، حضرت شیخ الاسلام کی یہ کتاب ہے میرے پاس، بچوں کی تعمیر و شخصیت، 11 ایئر سے لے کر 16 ایئر تک. اس میں انہوں نے وہ سارے اسپورٹس ملک جو ہمیں یورپ میں خاص کر جن چیلنجز کا سامنا ماں باپ کو آتا ہے کہ بچے کو ایجوکیشن میں جاتے ہیں، پھر 11 یا 15 سال کی ایج میں کچھ اسموکنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور وہ یعنی بہت سے ایسے سوالات ہیں جو ہمارے گھروں میں پریکٹس ہو رہے ہیں. ان سب سوالات کا جواب انہوں نے اس کتاب میں دیا ہے، اور یہ ایک بہتر رہنمائی ہے ہمارے لیے کہ بچوں کی اچھی تربیت کیسے کر سکیں. وہ یہ لکھتے ہیں کہ والدین جو ہیں یہ آنکھوں کی مانند ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے والدین کو بہت سی حیثیتیں دی ہیں، لیکن ایک حیثیت والدین کی آنکھوں کی بھی ہے. اور آنکھیں کیا کرتی ہیں؟ واچ کرتی ہیں. ایسے ہی ہے، آنکھیں نگرانی کرتی ہیں. آنکھیں سیاہ اور سفید کے بارے میں بتاتی ہیں. ہم راستے میں جا رہے ہوں، موڑ آتا ہے تو کون بتاتا ہے موڑ ہے؟ آنکھیں بتاتی ہیں نا کہ موڑ آ رہا ہے. ہر چیز کے بارے میں غلط صحیح سیاہ اندھیرا آنکھیں بتاتی ہیں. تو وہ لکھتے ہیں کہ والدین کی حیثیت پورے جسم میں آنکھوں کی طرح ہے، کہ والدین نے اپنی اولاد کو سیاہ اور سفید، صحیح اور غلط، یہ اولاد کو والدین نے دکھانا ہے. تو جو آنکھیں بند ہو جا رہی رہتی ہیں، جو آنکھیں اپنا کردار ادا نہیں کریں گی تو ہم انہیں آنکھیں کہیں گے. بس یہ سب سوچ لیں کہ ہماری حیثیت اولاد کی زندگی میں آنکھوں کی طرح ہے. چاہے بچے بڑے بھی کیوں نہ ہو جائیں، ان کی نگرانی کریں، ان کو والدینگ دیں. ہمارے ہاں یہ بھی ایک کنسیپٹ ہے، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو فل فوکس کرتے ہیں، جو وہ اسکول یونیورسٹی میں جانا شروع کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں یہ خود ہی سمجھدار ہیں، پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کو حال پہ. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ اچھے اور مناسب انداز میں بچوں کی والدینگ کریں، کیونکہ بچوں کو ہر لمحے جو انسان بڑا ہوتا ہے نا، جو ریکوائرمنٹس اور ہوتی ہیں. یاد رکھیں، جو والدین اپنے بچوں کو فرینڈز نہیں بنتے، جو گیپ رکھتے ہیں، باہر کے فرینڈ ان کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں. تو کوشش کریں بچوں کے فرینڈز بنیں. فرینڈز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمیونیکیشن ہو، ان کی پرابلمز کو سنیں اور سمجھیں اور حل کریں. جہاں انہیں پیار کی ضرورت ہے وہاں پہ پیار دیں، جہاں پہ انہیں والدینگ کی ضرورت ہے وہاں پہ والدینگ بھی دیں. ایک بات یاد رکھیں، ہماری پاکستانی سوسائٹی میں اکثر والدین یہ کہتے ہیں اتنے تو اسی بچے انہوں مار بھی نہیں سکتے. یہ میں نے بہت سنا ہے کہ یہاں پہ تو بچے تنگ کرتے ہیں، ہم مار نہیں سکتے. پاکستانی والدین سوکھے چنگا مار دینے. دیکھیں، مار کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. بار بار بچوں کو ڈانٹنا اور مارنا بچوں کو باغی بنا دیتا ہے. اگر بچے میں کوئی غلطی دیکھیں، کوئی کمی دیکھیں تو اسے حکمت کے ساتھ اس کی اصلاح کریں. کیونکہ جب ہم ڈانٹ کر اس کی اصلاح کریں گے نا، بچے کے اندر ضد پیدا ہوگی، وہ بار بار کرے گا. وہی بات اچھے انداز میں، پیار والے انداز میں کریں گے تو شاید اس کو سمجھ آ جائے گی. اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بچہ کوئی ورڈ ابیوز کرتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، کہ غلط یوز کرتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ نہیں کرو، یہ نہیں بولو، یہ نہیں کرو. تو وہ کیا ہوتا ہے، اس لفظ کو ہم بھی ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، بچے کے ذہن میں پکا ہو جاتا ہے. اگر اس نے کوئی غلط بات بولی ہم کہتے ہیں نہیں کرو، یہ نہیں کرو، ایسا نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں نا. تو وہ جو ایسا نہیں کرنا بار بار کہتے ہیں نا، وہ اس غلط لفظ کو اس کے ذہن میں پیش کر دیتا ہے. ہمیشہ جب ریپلیسمنٹ کی جاتی ہے تو الٹرنیٹو لایا جاتا ہے. یاد رکھیے گا، جب نقصان ہوتا ہے نا کوئی چیز کا تو ریپلیسمنٹ کے لیے الٹرنیٹو کوئی چیز لائی جاتی ہے تاکہ نقصان پورا ہو جائے. اگر فرض کریں بچہ گالیاں دیتا ہے، ظاہر ہے وہ گھر سے سیکھے گا یا باہر سے سیکھ کے آئے گا، یا گندی باتیں کرتا ہے، تو اس کی ریپلیسمنٹ کے لیے کوشش کریں کہ اس سے کوئی اور ایسا لفظ جس کا اچھا میننگ ہو اور ملتا جلتا ہے وہ یوز کریں، تاکہ اس کے ذہن سے گندا لفظ ریموو ہو جائے اور وہ پیسٹ ہو جائے. ہمارے یہاں یہ بھی ایک کنسیپٹ ہے، بیٹا یہ نہیں بولنا، یہ لفظ نہیں بولنا. جب 3-4 بار بولیں گے تو اس کے کان سنیں گے، وہ پیسٹ ہو جائے گا. کیونکہ بچے کو تو نہیں معلوم ہے کہ یہ لفظ بولنا کیسا ہے، اسے ماں باپ نے سکھانا ہے. لیکن حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، معاملے اور وقت کے ساتھ سکھانا ہے. کیونکہ آج اگر وقت گزر گیا تو کل ہاتھ میں نہیں آئے گا. اللہ پاک نے یہ امانت دی ہے، اس امانت کو ضائع نہ کریں. کیونکہ دنیا میں سب سے بڑی انویسٹمنٹ وہ اولاد ہے. اگر آج ہم نے اچھی انویسٹمنٹ کر لی تو کل اس کا اچھا ریوارڈ ملے گا. اور اگر آج ہم غفلت میں رہے،
آج ہمیں اپنی عیش و آرام اور ہماری اپنی فرینڈز ہوتی ہیں، فیسٹر ہوتی ہیں، اور سم ٹائم گھروں میں ہم بہت زیادہ پارٹیز رکھتے ہیں. تو پلیز میری آپ سب بہنوں سے ریکویسٹ ہے، اپنا سوچیں کہ میں خوش ہوں گی، میرے گھر ہر چوتھے روز پارٹی ہوگی، بچوں کا بھی دیکھیں کیا وہ اس پارٹی سے خوش ہیں. تو ان چیزوں کا دھیان کریں، ان چیزوں کا دھیان اس لیے کریں کہ اس وجہ سے بھی بہت سے بچے تنگ ہیں ماں باپ سے کہ ہر چوتھے روز ہر ویکنڈ پہ گھر پہ جو ہے وہ ایک فیسٹ ہے، تو بچے تنگ پڑ جاتے ہیں اس چیز سے. ہمیں تو اچھا لگتا ہے ہمارے بہن بھائی آئیں، ہمارے فرینڈز آئیں، ہم چائے پئیں، کھا کے کھائیں، کیا بچوں کو اچھا لگ رہا ہے؟ تو بیلنس رکھیں اپنی لائف میں. میں یہ نہیں کہتے گھر میں پارٹیز نہ کریں، ضرور کریں، لیکن گیپ ہے، بچوں کو بھی وقت دیں، ایک ویکنڈ ان کے ساتھ بھی گزاریں. بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں یہ بھی ہے، جس کو اچھا کھانا بنانا آتا ہے وہ ہر ہفتے کسی نہ کسی گھر بلا لیتے ہیں، تعریف بھی ہو جاتی ہے کہ آپ بڑا اچھا کھانا بناتی ہیں، اچھی بات ہے. بچوں کو بھی دیکھیں گے ان کا کیا حال ہے، ان کا بھی فری ٹائم ہے، ان کا بھی دل چاہتا ہوگا ماما کے ساتھ بیٹھیں، بہنوں کے ساتھ بیٹھیں، بھائیوں کے ساتھ بیٹھیں. جب گھر میں ہوں گے گیسٹ یا ماما ہر ہفتے کسی نہ کسی جگہ گئی ہوں گی، تو بتائیں وہ جو ایک باؤنڈ ہے، جو ریلیشن شپ ہے، وہ ڈیولپ ہوگا یا کمزور ہوگا؟ پھر بچی کیا کرے گی، بچہ کیا کرے گا؟ اس سے بھی تو چاہیے نا. وہ پھر باہر اس کی ریلیشن شپ پھر باہر دوستوں کے ساتھ، فرینڈز کے ساتھ، اور لوگوں کے ساتھ مضبوط، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی نیڈ باہر سے فل ہو جائے گی، گھر سے ختم ہو جائے گی. پھر وہ اس کی نیڈ گھر سے ختم ہو جائے گی اور باہر سوسائٹی اس کی نیڈ پوری کرے گی. اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کیسی ہے. اس لیے اس گیپ کو نہ آنے دیں کہ بچہ یا بیٹی یا بیٹا آپ کی کمی جو ہے وہ اس کو فیل ہو. تو یہ آپ سب نے کرنا ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے گھر کے ماحول کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے. ورنہ پھر کل جیسے آج بہت سارے والدین، ابھی آپ تو نرویجن کو دیکھ رہے ہیں نا، ہمارے بہت سے پاکستانی بھی اب اولڈ ایج ہوم میں جا رہے ہیں، پاکستان میں بھی جا رہے ہیں. تو یہ نہ ہو کہ کل ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو کہ بڑھاپے میں ہمیں بھی کوئی اولڈ ہوم میں چھوڑا ہے. اس سے پہلے ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت پہ فوکس کریں. یہ آپ کا سب کا فلیکٹ ہے، اور اگر آج ہم نہیں ادا کریں گے تو کل جواب دیں گے. لیکن یہاں پہ پلیز یہ بھی سن لیں کہ یہ نہ ہو کہ جب سب یہ جنگ مدرس بیٹھی ہیں تو گھر جا کے اپنی ماں سے لڑائی نہ شروع کر دیں کہ ہمیں یہ کیوں نہیں کیا. ظاہر وہ دور اور تھا، اس دور کی ضروریات بھی اور تھی، اس دور کے اور لوگ تھے. اب کی جو مدرس کا میں آپ کو ایڈریس کر رہی ہوں کہ آپ کے لیے زیادہ اتفودرنگ ہے. ہماری جو مائیں تھیں ان کے لیے اتفودرنگ کم تھی، ایسے ہے کہ نہیں؟ لیکن آج کی مدر کے لیے اتفودرنگ زیادہ ہے. اس لیے آج کی ماں کو اوور ووکن ہونا پڑے گا تاکہ ان کے بچوں کی اچھی تربیت ہو. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اچھے والدین بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے، راستے بھی آسان کرے. لیکن اس کے لیے سب سے وقتی یہ ہے کہ ایک تو ماں کا دینی تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. نمبر 2 میں نے کہا گھر کا ماحول، اور تیسری چیز رزق حلال. رزق کا حلال ہونا، جو بھی آپ کما رہے ہیں اس کا حلال ہونا، پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے. اگر حرام مال سے بچے کی تربیت کریں گے، حرام مال کھلائیں گے. ہمارے ہاں حرام حلال کا کیا چکر ہے، یہ والا میٹ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، اس کو شاید ہم حلال حرام سمجھتے ہیں. جس وے سے ہم ارننگ کر رہے ہوتے ہیں اس کا بھی جائز اور حلال ہونا ضروری ہے. یاد رکھیے گا، جس وے سے ہم کما رہے ہیں، جو ہم جاب کر رہے ہیں، وہ ہم جھوٹ بول کے کر رہے ہیں، دغا دے رہے ہیں، یا غلط طریقے سے پیسے کما رہے ہیں، تو وہ بھی حرام کے زمرے میں آتا ہے. حلال صرف میٹ کا نام نہیں ہے، حلال چیزوں بالکل وہ ایک الگ ہے، لیکن جو وے آف ارننگ ہے وہ بھی حلال ہونا ضروری ہے. تو رزق حلال تھوڑا کھلائیں، لیکن بے شک تھوڑا ہی رزق حلال کیوں نہ ہو، وہ اپنے بچوں کو حلال رزق سے ان کی پرورش کرے. کیونکہ جو حرام رزق ہے، یاد رکھیے گا، اس کا اثر ضرور ہوتا ہے، پاک اور صاف چیزوں کا اثر ہوتا ہے. اس لیے کوشش کریں حرام کو زندگی سے مائنس کر دیں. نہ خود کھائیں، نہ خود بچوں کو کھلائیں، نہ خود پہنیں نہ پہنائیں. ہمارے یہاں صرف رزق پہ ہوتا ہے لوگوں کا کہ کھانا حلال ہونا چاہیے، پہننے کا کوئی مسئلہ نہیں، جو مرضی ہم پہن لیں. تو حلال کھائیں، حلال کھلائیں، حلال پہنیں اور حلال پہنائیں. دونوں کا آپس میں بہت کانٹیکٹ ہے،
کیونکہ جسم اور روح کی جو خوراک ہے، ایک تو فوڈ ہے، دوسرا لباس بھی ہے جو ہم پہنتے ہیں، تو اس کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ورنہ آج تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج صرف دوپٹے ہمارے سروں سے بلکہ ڈریس سے ختم ہوتے جا رہے ہیں. کل اور بھی بہت کچھ، بلکہ ابھی تو آپ دیکھیں گے ہم ڈریس کے نام پہ بھی ایک مذاق ہے جو پہنا جاتا ہے، جو پہنایا جا رہا ہے. لیکن ہم خود کو بچا تو سکتے ہیں نا، اپنی اولاد کو تو بچا سکتے ہیں نا. کون سی ایسی ماں ہے جو یہ دیکھے گی اس کی بیٹی اور بیٹا آگ میں گر رہا ہے، وہ آرام سے بیٹھی ہے، اچھا گرے؟ کوئی ماں برداشت کر سکتی ہے؟ بتائیں، کوئی ماں. لیکن آج ہم سب یہی کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کے لیے آگ کے گڑھے کھود رہے ہیں، خوشی سے ان کو ڈال رہے ہیں. میں اس بات کو ضرور غور کیجئے گا کہ آج اپنے ہاتھوں سے گڑھے کھود رہے ہیں آگ کے اور گرا رہے ہیں انہیں، کیونکہ ہمیں وہ آگ ابھی نظر نہیں آ رہی. اور کل جب وہ گریں گے، وہ جو آپ نے کہا نا قیامت کا منظر ہوگا، تو قیامت کے دن جب آگ میں گرایا جائے گا نا، تو پھر وہ کہیں گے باری تعالیٰ ہمیں نہ پوچھ، ہمارے والدین کو پوچھ. جب وقت تھا انہوں نے ہمیں تربیت نہیں دی تھی، وہ کھلاگے کریں گے. تو اس لیے اس طرح کے والدین بننے سے بچیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں، کیونکہ دین کے ساتھ جڑنے سے بہت ساری رہنمائی مل جاتی ہے. دین کبھی گراتا نہیں ہے، دین کبھی نقصان نہیں پہنچاتا. اس لیے آپ جو مائیں ہیں کم از کم وہ دین کے ساتھ اپنا تعلق ضرور بنائیں. کیونکہ اگر ماں کے پاس دین نہیں ہے تو حساب پھر وہی حضرت نوح علیہ السلام والا ہوگا کہ باپ جتنا مرضی نیک ہو، جتنا مرضی عبادت گزار ہو، جب تک ماں ٹھیک نہیں ہوگی پورا گھر تباہ ہو جائے گا. تو آج میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی مائیں دے کہ جن کی گودوں سے ایسے بچے پیدا ہوں جو اچھے مسلمان بنے. دیکھیں آج سوسائٹی میں کوئی سیدہ زینب پیدا نہیں ہو رہی، آج سوسائٹی میں کوئی سیدہ فاطمہ تو زہرا نہیں آ رہی. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج کی ماں کا فوکس ہی وہ نہیں ہے. ہم بچوں کو شروع ہوتے ہی ان کے ذہنوں میں یہ ڈال دیتے ہیں آپ نے یہ بننا ہے، آپ نے یہ بننا ہے. ان کو بنایا گیا تھا. اگر آج سیدہ زینب کا نام ہم عزت و احترام کے ساتھ لیتے ہیں تو سیدہ زینب وہ نام تو ہے، لیکن کردار کو ڈیولپ کیا گیا، عبادت گھر میں سکھائی گئی، شرم و حیا سکھائی گئی. وہ میراکلز نہیں تھے، کیونکہ شخصیت کو بنانا پڑتا ہے، شخصیت کو سنوارنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے، اور یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، اور اس کو ہم نے یورپ کے نیڈز کے مطابق اس کی اردو کو لیت کیا ہے، اور یہ سوال و جواب کے حساب سے ہے کہ جو سوال ہم سب کے ذہن میں آتے ہیں، کہ جیسے یہ ہے کہ بچوں کے بارے میں جیسے بہت سے سوال آتے ہیں کہ کیا اولاد کا نافرمان ہونا والدین کی غفلت کی وجہ سے یا کوئی اور سبب ہیں. تو اس کا ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے جواب دیا ہے. جو بہت سارے جو ہمارے گھروں کے حالات ہیں انہوں نے اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھا ہے. تو میں آپ سب سے کہوں گی تھوڑی تعداد میں ہمارے پاس بکس ہیں، آپ پلیز ان کو لے کر جائیں. اور جب کبھی آپ کو جیسے سگریٹ کے بارے میں ہے، جب بچوں کو ڈپریشن ہوتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ بہت سی چیزیں ہمارے گھروں میں ہیں نا. جب بچے کبھی ڈپریشن میں آتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو ہمیں کیا والدین دینی چاہیے انہیں. ہمارے ہاں تعویذوں کا دور ہوتا ہے، جی فلاں کے پاس تعویذ لے آؤ. ایسے معاملوں پہ تعویذ نہیں چلتے، یاد رکھیے گا. ہمارے ہاں یہ بہت ہوتا ہے، بچہ نافرمان ہے فلاں تعویذ دے دو. یہ تعویذ نافرمانوں کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں ہوتے، اس کے لیے اور میڈیسن چاہیے ہوتی ہے. وہ میڈیسن ہے علم، وہ میڈیسن ہے دین کی تعلیم. تو میں آپ سب کو بولوں گی یہ کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، آپ اسے اپنی ٹیبل کی زینت بنائیں، پڑھیں، تاکہ آپ کے گھر میں خیر ہو. ہمارا اس میں کوئی لالچ نہیں ہے. ہم تو جسے کہتے ہیں نا، ہمارا کام ہے صدا دینا، ہمارا کام ہے پیغام کو دینا. ایکسیپٹ کریں گے تب بھی ویلکم، نہیں کریں گے تب بھی ویلکم. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے والدین بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور